حضرات جو بہت زیادہ فورس کرتے ہیں 8 تراویحوں کی طرف لے کے جانے کی طرف، تو ان سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید پڑھو، لیکن آپ پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کس حدیث سے لے کے یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ اگر 3 دن تراویح اللہ کے نبی نے پڑھی تو آپ کس طرح کس حدیث کے تھرو آپ جو ہے وہ پورے کے پورے مہینے تراویح پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت بہترین ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی تراویحوں کے متعلق ویڈیوز آ رہی ہیں، اس میں ہمارا جو سب سے بڑا مقصد وہ ہمارا انتشار پھیلانا نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ کس طرح ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تراویحیں جو ہیں وہ 20 ہی پڑھنی چاہیے، 8 نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ہمارے اہل حدیث حضرات وہ اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کو اس کی طرف لے کر آتے ہیں تاکہ وہ 8 تراویحیں پڑھیں۔ تو اور ہمارے بہت سے اہل حدیث حضرات اس بات پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ جو کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، کسی کے بارے میں بری بات نہیں کہتے، اور کسی کو جو ہے نا اس ٹاپک کی طرف اور 8 تراویحوں کی طرف مجبور اور فورس نہیں کرتے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ اس کی طرف فورس کرتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ سارے جو ہے نا 8 تراویحوں کی طرف آ جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا طرح طرح کے اعتراضات لوگوں کے ذہنوں میں کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں گا تاکہ جو لوگ 20 تراویحیں پڑھ رہے ہیں وہ پورے اطمینان کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ اور پورے کے پورے جذبے کے ساتھ جو ہے نا تراویحوں کو پڑھیں۔ تو پہلی بات تو یہ میری بات سن لیجئے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کر دیا تھا کہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات جو بہت زیادہ فورس کرتے ہیں 8 تراویحوں کی طرف لے کے جانے کی طرف، تو ان سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سنت کا مسئلہ ہے، اور یہ کوئی فرض اور واجب کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ فورس کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر جو 20 پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس اپنی حدیث موجود ہے، البتہ جب 8 آپ پڑھ رہے ہیں اس حدیث کے جوابات میں نے پچھلی ویڈیو میں دے دیے تھے کہ وہ حدیث 8 والی وہ تہجد کے متعلق ہے، وہ تراویح کے متعلق نہیں ہے۔ اگلی اور اہم سی بات یہ ہے، اگر پھر بھی ہمارے ویورز کو یا ہمارے سننے والوں کو کوئی شخص یہ تنگ کرے کہ نہیں بھئی 8 ہی تراویحیں پڑھنی چاہیے اور 20 نہیں پڑھنی چاہیے، تو میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند سوالات ان حضرات کے سامنے رکھ دیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ 8 تراویحیں پڑھنی چاہیے، 20 نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ رکھیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویحیں پڑھی، تو اہل حدیث حضرات سے بندہ یہ سوال کرے کہ آپ 3 دن کے علاوہ پورا مہینہ تراویح جو پڑھتے ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ اگر حدیث کو لے کر بات کر رہے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہی ہوتا ہے کہ اگر 3 دن تراویح اللہ کے نبی نے پڑھی تو آپ کس طرح کس حدیث کے تھرو آپ جو ہے وہ پورے کے پورے مہینے تراویح پڑھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا انشاءاللہ اس کا جو جواب ہوگا وہ شاید وہ نہ دے سکیں، کیونکہ وہ جس حدیث کو لیتے ہیں کہ جس حدیث سے وہ اسے استدلال کرتے ہیں اس میں تقریباً 3 دن تراویحوں کا ذکر ہے اور صرف 8 رکعتوں کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس حدیث کو لے کے ذکر کرتے ہیں وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کر دیا تھا کہ وہ جو حدیث ہے وہ 8 رکعتوں کے متعلق، وہ تہجد کے متعلق ہے، اور وہ رات کے آخری پہر میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آخری پہر میں ہے، اور یہ حضرات اس حدیث کو لے کے تراویحیں ثابت کرتے ہیں، اور وہ حدیث آخری پہر کے متعلق ہے، اور یہ شروع رات میں تراویحیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو عشاء کی نماز کے فوراً بعد تراویحیں پڑھتے ہیں وہ کس شروع سے پڑھتے ہیں، وہ کس حدیث سے پڑھتے ہیں؟ اور اگلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویحیں پڑھائیں اور اس میں قرآن مجید کمپلیٹ نہیں کیا، تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ یہ بات بتا دیں، یہ پیش کر دیں، کوئی حدیث پہ پیش کر دیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید پڑھو، لیکن آپ پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کس حدیث سے لے کے قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ 3-4 قسم کے سوالات ہیں کہ پورا رمضان آپ تراویح کیسے پڑھتے ہیں، اور پورے رمضان میں آپ 2 تراویح کیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں 4 کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ آگے جا کے کہ آپ پورا قرآن اور پوری روانگی کے ساتھ اور پورا مہینہ پڑھتے ہیں، یہ کہاں پر ذکر کیا گیا ہے؟ تو البتہ اگر کوئی شخص، البتہ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ فورس نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام سمجھدار ہوگی ہے، عوام خود بھی سمجھ سکتی ہے ہر بات کو، تو البتہ وہ فورس نہیں کرتے۔ لیکن چند حضرات ایسے ہیں جو فورس کرتے ہیں، جو بہت زیادہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ چند سوالات ہوتے ہیں کہ اگر وہ فورس کریں تو ان سے آپ سیدھی سی بات پوچھ لیں، بھائی قرآن مجید پورا کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کمپلیٹ کہاں کیا؟
تو لہٰذا یہ چند سوالات تھے کہ جو اس ویڈیو کے متعلق اور اس تراویح کے متعلق اگر کوئی آپ کو پریشان کرے تو آپ اسے سوالات پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور بہت ہی برکتوں والا اور بہت ہی نیکیوں والا بہت ہی سعادتوں والا مہینہ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا ہم رمضان کے ٹاپک کی طرف آئیں گے اور بہت اہم معلومات جو کہ ہماری اور آپ کی نالج میں اضافہ کریں. اگلی دفعہ انشاءاللہ وہی لے کر حاضر ہوں گے کیونکہ بات یہ ہے کہ رمضان میں کیونکہ ایک سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور کیوں نہ ہم اس کو بہترین کر کے گزاریں, کیوں نہ ہم اس کو جو ہے نا گناہوں سے پاک کر کے گزاریں. تو لہٰذا اس پر جو ہے نا چند اہم ویڈیوز انشاءاللہ کل سے میں حاضر کروں گا آپ کے سامنے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.